ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. اس نے اپنے فضل سے چلنے والوں کے قدم کو تقویت بخشی اور اپنے احسان سے سرگردہ لوگوں کے دلوں کو ہدایت دی. اس کے لیے سب سے بیش بہا، معزز، پاکیزہ اور افضل حمد ہے. اس کے لیے فضیلت والی، مبارک و پاکیزہ حاصل حمد ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بادشاہ واضح حق ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں. آپ متقیوں کے امام اور روشن و تابناک لوگوں کے قائد ہیں. درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کی پاکیزہ آل پر، چنیدہ اصحاب پر، تابعین پر اور تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر. اما بعد، اے لوگو، میں آپ کو تقوی کی تلقین کرتا ہوں. یہ سب سے مضبوط قلعہ اور سب سے خوبصورت پوشاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. مومنو، بندہ سب سے زیادہ جس کے پانے کا آرزو مند ہوتا ہے اور اسے پانے کے لیے اپنی جد و جہد کرتا ہے، وہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. اس لیے کہ یہ خالق بادشاہ عظیم اللہ کی اپنے بندے سے محبت ہے. یہ اس کی محبت ہے جس کے ہاتھ میں بندے کو فائدہ و نقصان پہنچانا، موت و حیات دینا اور مالدار و غنی کرنا ہے. اور اس بڑے مقام تک پہنچنے کے کئی راستے اور وسائل ہیں. ان میں سب سے پہلا اور اہم ترین اللہ پاک پر ایمان ہے. چنانچہ بندہ جتنا زیادہ مضبوط ایمان والا ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی زیادہ ہوگی. اور ایمان دل، زبان اور اعضاء سے پورا ہوگا. دل سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اللہ کی اور اس کے حقوق کی تصدیق، اقرار اور تسلیم ہو. اور زبان سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ توحید بولا جائے. اور اعضاء سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیک عمل ہو. بندے سے اللہ کی محبت کے اسباب میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی شریعت کو قبول کرنا، آپ کی سنت پر عمل اور اس کے منافی امور کو چھوڑنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اس سے اللہ محبت کرے گا، اس کے گناہ بخش دے گا، اس پر رحم کرے گا اور اس کی حرکات و سکنات میں اسے درست رکھے گا. اچھے لوگوں، بندے سے اللہ کی محبت کے اسباب میں سے فرض و واجب اور مستحب عبادتوں کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے. میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے بھی مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر میری پناہ چاہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. اطاعتوں کی اصل نماز ہے جو معظم فریضہ، مقدم عبادت، مومنوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک، متقیوں کے نفسوں کا انس اور عبادت گزاروں کی روحوں کی راحت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو وقت پر ادا کرنا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو بڑی کامیابی اس کی جس نے اسے ادا کیا اور قائم کیا، اور وائے ناکامی اس کی جس نے اس میں کوتاہی برتی اور اسے ضائع کیا. اے اللہ، ہم تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں اور ان کی محبت مانگتے ہیں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اس عمل کی محبت مانگتے ہیں جو ہمیں تیری محبت کے قریب کرے. اے اللہ، ہمیں قرآن و سنت میں برکتوں سے نواز. ان میں موجود آیات و حکمت سے ہمیں فائدہ پہنچا. جو آپ نے سنا میں وہ کہہ رہا ہوں، اور میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اور بقیہ سارے مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور خطا کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجیے. بلا شبہ وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی عظمت و کبریائی میں صاحب جلال ہے اور اپنے اسماء و صفات میں صاحب جمال ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں. درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل و اصحاب پر، اور تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر. اما بعد، اے مسلمانوں، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی قبولیت کو پھیلا دیتا ہے، اور اس کی محبت و
मवद्दत को अहालियाने ज़मीन व आसमान के दिलों में उतार देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील को आवाज देता है कि अल्लाह ताला फला बंदे से मोहब्बत करता है, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनांचा जिब्रील उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जिब्रील तमाम आसमान वालों को आवाज देते हैं कि अल्लाह फला आदमी से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर तमाम अहले आसमान उससे मोहब्बत करने लगते हैं। उसके बाद उस शख्स की कबूलियत जमीन वालों के दिलों में रख दी जाती है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। सुनो, हमारे लिए कितनी अच्छी बात हो कि हम अपने लिए अल्लाह की मोहब्बत के असबाब तलाश करें ताकि हम बुलंद तरीन शरफ को पाएं और अल्लाह पाक के औलिया में से हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, याद रखो कि अल्लाह के दोस्तों पर न कोई अंदेशा है और न वो गमगीन होते हैं। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और बुराइयों से परहेज रखते हैं। उनके लिए दुनियावी जिंदगी में भी और आखिरत में भी खुशखबरी है। अल्लाह ताला की बातों में कुछ फर्क हुआ नहीं करता, ये बड़ी कामयाबी है। ये बातें रही और दुरूद व सलाम भेजो, हदिया की हुई रहमत और नवाजी गई नेमत तुम अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐ अल्लाह, दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल फरमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी तय्यब व ताहिर आल पर, मोमिनों की माएँ आपकी बीवियों पर। और अल्लाह तू राजी हो जा हुनफा खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से और आलो असहाब से और ता क़यामत दुरुस्त तरीके से उनकी पैरवी करने वालों से और उन्हीं के साथ अपने एहसानो करम से हमसे भी। ऐ अकरमुल मुकरिमीन, अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर, दीन के कले की हिफाजत फरमा और अपने मोमिन बंदों की मदद कर। अल्लाह मुसलमानों में से गमज़दा लोगों के गम दूर कर, परेशान हाल लोगों की परेशानी खत्म कर, कर्जदारों के कर्ज अदा कर दे, हमारे और मुसलमानों के मरीजों को शिफा दे अपनी रहमत से अरहमुर राहिमीन। अल्लाह हमें अपने वतन में अमन से नवाज, हमारे सरबराहों और हुक्मरानों की इस्लाह फरमा, हमारे हुक्मरान और सरबा की हक को तौफीक से तायद कर। अल्लाह उन्हें और उनके वली अहद को उसकी तौफीक दे जिसमें बंदों और मुल्क की भलाई हो। ऐ रब्बल आलमीन, सरहदों पर तैनात हमारे सिपाहियों को तौफीक याब कर। अल्लाह तू उनका मुईन व नसीर और मुआविन व मददगार हो जा। ऐ अल्लाह हमारे नफ्सों को तकवा दे। ऐ अल्लाह हमारे रब हमें दुनिया में नेकी दे और आखिरत में भलाई अता फरमा और हमें अज़ाब जहन्नम से निजात दे। पाक है आपका रब जो बहुत बड़ी इज्जत वाला है, उसकी से जो मुश्रिक बयान करते हैं। पैगम्बरों पर सलाम है और सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है।